چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے. جدید جو لٹریچر ہے، اکنامک لٹریچر ہے، اس میں تو بڑی کلیئر کٹ یہ ڈسٹنکشن ہے کہ اگر آپ امپورٹس کے اوپر ایکسیسو ٹیکسیشن کریں تو دیٹ مینس یو آر ٹیکسنگ یور ایکسپورٹس. گزشتہ 2 برسوں میں سیچوان زرعی یونیورسٹی نے تقریباً 40 ملین یوان کی سرمایہ کاری سے اس ماڈل کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا ہے، جس میں چاول، گندم، مکئی، پولٹری اور مچھلی جیسے شعبوں میں بیماریوں کی بروقت روک تھام شامل ہے. یہاں میں کچھ بہترین تکنیکیں سیکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے آبائی علاقے میں چھوٹے علاقوں میں استعمال کروں، کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں. اسی لیے میں پانی کی صفائی کے لیے نئے طریقے سیکھ رہا ہوں اور انہیں وہاں استعمال کرنا چاہتا ہوں. ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاک چائنا ایکسپریس. میں ہوں آپ کی میزبان نسرین. چینی زبان سیکھنا، تھائی چی ورزش کرنا، گرم پانی پینا، حالیہ برسوں میں مغربی سوشل میڈیا پر بیکمنگ چائنیز یعنی چینی بننے کا ایک نیا رجحان دیکھنے کو ملا ہے، اور چین مغربی سیاحوں کے لیے ایک مقبول ترین منزل بنتا جا رہا ہے. آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہائی ٹیک، جدید ٹیکنالوجی سے لیس، نہایت صاف اور روشن، یہ زندگی سے بھرپور، جدید اور عظیم تاریخ کا حامل ہے. بیوٹیفل، خوبصورت اور وسیع مگر بھیڑ والی جگہ ہے. چین تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اس کی معیشت نہایت ہی مضبوط ہے. میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ چین اور بیجنگ کے لوگ کتنے مہربان اور مہمان نواز ہیں. آئیے اور چین دیکھیے، اب تک کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے. ہم شنگھائی سے نانجنگ بلٹ ٹرین میں گئے، ہمیں یہ بہت اچھا لگا. چین آج کل بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. میرے گھر میں موجود تقریباً تمام سامان پر میڈ ان چائنا کا لیبل لگا ہے، جبکہ ایک بھی چیز میڈ ان یو ایس اے نہیں ہے. جب دنیا میں ڈی گلوبلائزیشن کا رجحان بڑھ رہا ہے، چین کی کھلے پن اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی کو مغربی ممالک کے لوگوں کی طرف سے سراہا جا رہا ہے. اسی لیے یہ سمجھنا آسان ہے کہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی چین کو سیاحتی مقام کے طور پر کیوں منتخب کر رہے ہیں. 2025 میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 150 ملین سے تجاوز کر گئی، جن میں 30 ملین سے زائد سیاحوں کے لیے فری ویزا انٹری کی سہولت موجود تھی. ہم پہلے سوچتے تھے کہ چینی لوگ نرم دل نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ہمارے ساتھ وہ بہت مہربان ہیں اور ہمیشہ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جگہ لوگ آپ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں. میں پہلے کبھی چین نہیں آیا. یقیناً ہمیں کچھ منفی باتیں بتائی گئی تھیں، لیکن مجھے وہ سب زیادہ محسوس نہیں ہوا. جن لوگوں سے میں ملا اور جن سے بات کی وہ سب بہت خوش اخلاق تھے. مجھے اپنا پہلا تاثر اچھا لگ رہا ہے. یہ بہت آسان ہے. آپ صرف اپنا اسمارٹ فون اور علی پے استعمال کرتے ہیں. دیگر ممالک کے مقابلے میں یہ بہت آسان ہے. مجھے یاد ہے ایک بار میں کیمپس کے باہر ایک ہوٹل میں رہا. ایک چینی دوست نے میرے لیے کچھ کھانا منگوایا اور ہوٹل نے اسے روبوٹ کے ذریعے میرے کمرے کے دروازے تک پہنچایا. یہ پہلی بار تھا جب میں نے فوڈ ڈیلیوری روبوٹ دیکھا. یہ واقعی بہت دلچسپ تھا. چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں بین الاقوامی صارف مراکز والے شہروں کی تشکیل اور غیر ملکی سیاحوں کے خرچ میں اضافے کا ہدف پیش کیا گیا ہے. 2026 اس منصوبے کا پہلا سال ہے. حکومت کی جانب سے پیش کی گئی ورک رپورٹ میں مضبوط مقامی مارکیٹ کی تعمیر کو اس سال کی اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے. اسی لیے اب یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے کہ غیر ملکی سیاحوں کو مختلف اقسام کی خریداری کے مواقع اور زیادہ سے زیادہ آسان اور باسہولت خریداری کا ماحول فراہم کیا جائے. ہم نے چینی کاسمیٹکس اور پانڈا کے سووینئرز خریدے. میں ٹی شرٹس اور چاپ سٹکس خریدنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے ساتھ گھر لے جا سکوں. چین میں آن لائن شاپنگ سستی ہے اور ڈیلیوری بہت تیز ہے. آپ جو چاہیں تقریباً سب کچھ خرید سکتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اب آپ صرف اپنی ہتھیلی کے ذریعے بھی پیسے ادا کر سکتے ہیں، جو واقعی بہت دلچسپ ہے.
چین میں عالمی معیار کے کنزمپشن سینٹر یعنی کھپت کے مراکز والے شہروں کی ترقی اور غیر ملکی سیاحوں کے اخراجات میں اضافہ ملکی تجارت، ثقافت اور سیاحت کو اپ گریڈ کرے گا اور شہروں کی عالمی پہچان اور حیثیت کو مضبوط کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ عالمی تجربے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے غیر ملکی سیاحوں کے چین میں اخراجات، مقامی کھپت اور سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملے گا اور معیشت کی ترقی کی رفتار میں بہتری آتی ہے۔ چین میں اس شعبے میں ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ I can personally attest میں ذاتی طور پر شنگھائی کے شاندار ماحول کا تجربہ کر چکا ہوں۔ شہر اور چین مجموعی طور پر غیر ملکیوں کے لیے سہولتیں بڑھانے میں بہت ترقی کر چکے ہیں۔ موبائل پیمنٹ اور ڈیجیٹل سروسز کا وسیع استعمال اب بین الاقوامی صارفین کے لیے بھی آسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویزا کا آسان عمل اور عمومی طور پر دوستانہ ماحول یہاں پاکستانیوں کی زندگی کو زیادہ آسان بنا رہا ہے۔ یہ چین کی کھلے پن کے عزم کی واضح مثال ہے۔ چین کے جنوب مغربی علاقے خاص طور پر چنگدو اور چونگ چنگ ٹیکنالوجی کے بڑے مراکز ہیں۔ ہمارا مقصد پاکستانی انوویٹرز یعنی جدت اور تخلیقی حل پیش کرنے والے افراد کو چینی اداروں کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ مشترکہ تحقیق، ٹیکنالوجی کی منتقلی، سکلز ڈیولپمنٹ اور سٹارٹ اپ تعاون ممکن ہو سکے۔ پاکستان تیزی سے اپنی معیشت اور مالیاتی شعبے کو وسعت دے رہا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ماحول کو سازگار بنا رہا ہے۔ اس کی توجہ غیر ملکی سرمایہ لانے، قوانین کو آسان بنانے اور عالمی تجارت و مالیاتی نظام میں شامل ہونے پر ہے، جبکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ذریعے چین کے ساتھ تعاون کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن چین پچھلے سال 56,000 چینی کمپنیوں نے بیرون ملک رخ کیا، کوئی $250 بلین کی انویسٹمنٹ دوسرے ملکوں میں کی ہے، اور ہم پاکستان ہمارے لیے ایک بہت نادر اور بہت بڑا موقع ہے۔ اس کے بعد آئی تھنک وی گڈ ان یہ ہم بس مس نہیں کر سکتے۔ سو ہمیں چینی کلچر کو سمجھ کر اور صبر و تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا، وی مسٹ کنٹینیو ٹو ڈو اٹ، تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں، وہ ہمیں سمجھ سکیں اور ان کو ایسا ماحول دیں کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ انویسٹ کریں اور کام کر کے خوش ہوں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کی تجارتی آزادی نے معیشت پر مثبت اور منفی دونوں طرح کا اثر ڈالا ہے۔ قلیل مدت میں اس نے سرمایہ کاری اور کھپت کو بڑھایا، ادائیگیوں کے توازن کو بہتر کیا اور اس سے مہنگائی میں کمی آئی، لیکن ساتھ ہی تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا اور کمزور مقامی صنعتیں بھی دباؤ کا شکار ہوئیں۔ درمیانی اور طویل مدت میں یہ صنعتی ترقی، برآمدات میں تنوع اور گلوبل ویلیو چینز کے ساتھ جڑنے میں مدد دے گی، تاہم بیرونی حالات اور پالیسی پر عمل درآمد کا انحصار برقرار رہے گا۔ لیکن مجھے جو پرابلم پاکستان میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اینٹی ایکسپورٹ بائس ہے۔ ہم ڈومیسٹکلی اتنے زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں کہ اور اتنے زیادہ ٹیرس ہمارے ہائی ہیں، اور ہمارا ریونیو کا دار و مدار جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ پہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلائزیشن کو ڈسکریج کر رہے ہیں، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے۔ جدید جو لٹریچر ہے، اکنامک لٹریچر ہے، اس میں تو بڑی کلیئر کٹ یہ ڈسٹنکشن ہے کہ اگر آپ امپورٹس کے اوپر ایکسیسو ٹیکسیشن کریں تو دیٹ مینس یو آر ٹیکسنگ یور ایکسپورٹس۔ So China's continuous expansion of high چین کی level اعلیٰ سطح کے کھلے پن کی مسلسل ترقی عالمی سطح پر مثبت اثر ڈال رہی ہے۔ یہ اعتماد پیدا کرتی ہے اور بین الاقوامی تعاون کے لیے مساوی مواقع فراہم کرتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ کھلا پن ہمارے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا ایک موقع ہے۔ دوستی کے 75 سال مکمل ہونے پر ہمیں یقین ہے کہ چین کی جاری اصلاحات پاکستانی طلباء کے لیے مزید مواقع پیدا کریں گی۔ اسکالرشپس اور مشترکہ تحقیقی منصوبے متعارف کرائے جائیں گے، جس سے پیشہ ور افراد اور کاروباری ادارے چین کی ترقی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کھلا پن اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی سوچ ایک حقیقی عالمی رہنما اور قابل اعتماد ساتھی کی پہچان ہے۔ زرعی جدیدیت اور غذائی تحفظ ہر گھر کی بہبود سے منسلک ہیں۔ مصنوعی ذہانت، ڈرون اور جدید زرعی مشینری جدید زراعت کو کیسے بااختیار بنا رہی ہیں؟ کیا واقعی نوجوان سمارٹ زراعت اور زرعی میکنائزیشن جیسے شعبوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ چین اور پاکستان کی زراعت ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے۔ ایسے میں سمارٹ آلات، پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجی،
بہتر بیج اور افرادی تربیت کے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے کیا مواقع ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2018 سے چین کی سیچوان زرعی یونیورسٹی کی ایک تحقیقی ٹیم پاکستان آئی اور مکئی اور سویابین کی پٹیوں یعنی مشترکہ کاشت کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ مقامی مٹی اور پانی کے مطابق بہتری کے بعد اہم نتائج حاصل ہوئے۔ مکئی کی پیداوار برقرار رکھتے ہوئے فی ایکڑ 100 سے 120 کلو گرام اضافی سویابین حاصل ہوئی۔ اس سال چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں اور چین کا 15واں 5 سالہ منصوبہ بھی اسی سال شروع ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان زرعی تعاون مسلسل بڑھ رہا ہے۔ تو آئیے آج سیچوان زرعی یونیورسٹی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اے آئی کس طرح روایتی زراعت کو بہتر بنا رہی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے کیا امکانات موجود ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں سیچوان زرعی یونیورسٹی نے تقریباً 40 ملین یوان کی سرمایہ کاری سے اس ماڈل کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا ہے، جس میں چاول، گندم، مکئی، پولٹری اور مچھلی جیسے شعبوں میں بیماریوں کی بروقت روک تھام شامل ہے۔ اس وقت ایک ماڈل سیچوان کے آبی وسائل پر بھی کام کر رہا ہے۔ سیچوان میں موسمی خشک سالی اور پانی کی کمی ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ ماڈل موسمیاتی تبدیلیوں اور مٹی کی نمی جیسے مختلف ڈیٹا کو استعمال کر کے ڈھلوان والی زمین میں پانی کی مقدار کا اندازہ لگاتا ہے، جس سے پانی کی بچت، خشک سالی سے نمٹنے اور فصلوں کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔ ہم اس نظام کو مزید بہتر بنا رہے ہیں تاکہ ڈیٹا کی مقدار اور معیار میں اضافہ کیا جا سکے۔ حالیہ برسوں میں چین میں اے آئی اور زراعت کے ساتھ ملا کر اسمارٹ ایگریکلچرل ماڈلز کا تیزی سے فروغ جاری ہے۔ کئی یونیورسٹیاں مل کر کھیتوں میں کام کر رہی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فصلوں کی افزائش، فصل کی نشوونما کی پیش گوئی، بیماریوں اور کیڑوں کی شناخت اور پیداوار کا اندازہ لگانے والی ٹیکنالوجیز کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اے آئی تحقیق اور پیداوار کو جوڑ رہی ہے اور فوڈ سیکیورٹی اور جدید زراعت کے فروغ کو بہتر بنا رہی ہے۔ کسانوں کے لیے بیجوں کی جینیاتی تفصیلات کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن زرعی سائنسدانوں نے جینیاتی تحقیق کے ذریعے پیداوار میں اضافہ کیا ہے، معیار بہتر بنایا ہے، چاول اور گوشت کا ذائقہ بہتر کیا ہے اور پھلوں کی مٹھاس اور کوالٹی میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے کسانوں کی آمدنی بڑھتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے عام لوگ بھی واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاشت کے دوران بڑی تعداد میں مشینری جیسے ڈرونز استعمال کی جاتی ہے۔ جب ماحول زیادہ پیچیدہ ہو تو ہم زیادہ جدید زرعی مشینری استعمال کرتے ہیں۔ چین رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے۔ اس کا موسم اور جغرافیہ مختلف نوعیت کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چین میں فصلیں بھی کئی طرح کی اگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چین میں کاشتکاری زیادہ تر چھوٹے کسانوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہر علاقے کے زرعی حالات بھی نمایاں طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے چین کے ایگریکلچرل ماڈل کو پیچیدہ زرعی حالات کے مطابق ڈھالنا ضروری ہوتا ہے اور مختلف علاقوں، فصلوں اور طریقہ پیداوار کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ چین کے زرعی بڑے ماڈل کی خصوصیات نمایاں طور پر منفرد ہیں، کیونکہ ہر خطے کی اپنی الگ زرعی خصوصیات اور صنعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ چین ایک بڑا زرعی ملک ہے جہاں پیداوار اور تحقیق دونوں بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں۔ یہاں طلباء، اساتذہ اور محققین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اگر چین کے صوبہ سیچوان کی مثال لیں تو یہ ایک بڑا زرعی صوبہ ہے جہاں اناج کی پیداوار ہر سال بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ سال پہلی بار پیداوار 73 ارب جن یعنی 36.5 ملین میٹرک ٹن سے تجاوز کر گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ نئی زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے نئے دور میں اعلیٰ معیار کا تیانفو گرینری یعنی اناج کا مرکز کیسے قائم کیا جائے اور چائنیز رائس بول یعنی غذائی تحفظ کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کسانوں کو روایتی طریقوں یعنی انسانوں اور جانوروں کی محنت کو استعمال میں لائے بغیر مکمل طور پر مشینی نظام کی طرف کیسے منتقل کیا جائے۔ سیچوان کی قابل کاشت زمین کو 3 ڈیمز اینڈ 7 ماؤنٹینز یعنی 3 میدان اور 7 پہاڑ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کسانوں کو روایتی طریقوں یعنی انسانی اور جانوروں کی محنت سے نکال کر مشینی نظام کی طرف لانے کے لیے سیچوان سائنس، تعلیم اور صنعت کو آپس میں جوڑ کر بڑھا رہا ہے اور صنعت، تعلیم، تحقیق اور عملی اطلاق کو ایک نظام میں لایا جا رہا ہے۔ مقامی حالات کے مطابق ایسی سمارٹ
چھوٹی زرعی مشینری کو فروغ دیا جا رہا ہے جو اونچے پہاڑوں اور گہری وادیوں تک پہنچ سکے اور مختلف زمینوں اور خطوں کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرے۔ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں اسکول نے چھوٹی زرعی مشینری کی تحقیق اور ترقی میں تقریباً 50 سے 60 ملین یوان سرمایہ کاری کی ہے۔ ایگریکلچرل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ پروگرام کی مدد سے زیادہ محققین چھوٹی زرعی مشینوں کی ترقی میں شامل ہو رہے ہیں، جس سے کوہستانی اور پہاڑی علاقوں میں زراعت کی ترقی کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ ہم اگلے مرحلے میں بیرونی تعاون اور 2 بڑے شعبوں میں نتائج کے فروغ پر توجہ دیں گے۔ سب سے پہلے بائیولوجیکل بریڈنگ یعنی حیاتیاتی افزائش میں اہم کامیابیاں، جس میں مکئی اور گندم جیسی اعلیٰ معیار کی اقسام کی برآمد کو فروغ دینا اور بیلٹ اینڈ روڈ کے ممالک کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ 15ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز کے ساتھ زراعت میں اے آئی کا مکمل استعمال ایک اہم قومی حکمت عملی بن چکا ہے اور سمارٹ ایگریکلچر تیزی سے مکمل نظام کی جدید ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب زراعت کی تعلیم کے بارے میں پرانی سوچ بدل چکی ہے۔ اس شعبے کے ماہرین اب ایسے جدید کسان بن رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، ڈیٹا کے استعمال میں مہارت رکھتے ہیں اور مینجمنٹ کو بھی جانتے ہیں۔ ان کے روزگار کے مواقع تحقیقی اداروں، ٹیکنالوجی کمپنیوں اور جدید ایگریکلچر پارکس تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس شعبے کا مستقبل روشن ہے اور اس کی سماجی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے۔ 第一个就是在早期 زراعت کی اہمیت عام لوگوں کے روزمرہ کھانوں میں نظر آتی ہے۔ ملازمت کے مواقع کے لحاظ سے زراعت کی تعلیم حاصل کر کے روزگار حاصل کرنا آسان ہے۔ آج کل زرعی یونیورسٹیوں میں داخلے کی تعداد اور طلباء کا معیار مسلسل بہتر ہو رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ قومی پالیسیوں کی سپورٹ، خاص طور پر دیہی ترقی کی حکمت عملی ہے۔ غربت ختم کرنے، غربت میں کمی سے لے کر معمول کے امدادی اقدامات تک ملک زراعت میں سرمایہ کاری بڑھا رہا ہے، جس سے لوگوں کو یہ شعور ملتا ہے کہ زراعت ایک ابھرتا ہوا شعبہ ہے اور زیادہ سے زیادہ طلباء اس کے شعبوں میں داخلہ لے رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 2 دوستوں سے ملوائیں گے جو چین میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فنون لطیفہ کا طالب علم ہے تو دوسرا ماحولیاتی سائنس میں تحقیق کر رہا ہے۔ چین کی 2 مختلف جامعات میں وہ نہ صرف علمی صلاحیت بہتر کر رہے ہیں بلکہ نئے تجربات سے چین اور پاکستان کے درمیان تبادلوں کو فروغ دینے کے لیے توانائی بھی سمیٹ رہے ہیں۔ میرا نام محمد یاسر بلوچ ہے اور میں پاکستان سے ہوں۔ میں چین آیا ہوں اور یہاں آرٹ اینڈ ڈیزائن کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں چنگدو یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کا طالب علم ہوں۔ میں یہاں تقریباً 3 سال سے رہ رہا ہوں۔ محمد یاسر بلوچ کے لیے جو چنگدو یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ پروڈکٹ ڈیزائن کے پاکستانی انڈر گریجویٹ طالب علم ہیں، چین میں ہر دن تخلیقی صلاحیت کا ایک نیا تجربہ ہے۔ شہر کی سڑکوں پر بلند عمارتیں، عجائب گھروں میں رکھے قدیم نوادرات اور روایتی لباس پر نفیس کشیدہ کاری، سب اس سے ڈیزائن کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے چنگدو میں بہت سے عجائب گھر دیکھے جیسے جنشا سائٹ، لیکن ان سب کے نام مجھے یاد نہیں۔ تاہم جب میں نے میوزیم کا دورہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ نہ صرف آج کا دور بلکہ قدیم زمانے کے لوگ بھی روایات، ثقافت اور فیشن ڈیزائن کو پسند کرتے تھے اور وہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کا حصہ بھی تھے۔ ہماری نئی نسل پرانے لوگوں سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے جب ہم کچھ پرانا دریافت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلا قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہم پرانی چیزوں سے متاثر ہو کر کچھ نیا تخلیق کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا پسندیدہ آرٹسٹ کون ہے یا کس آرٹسٹ سے میں متاثر ہوں تو میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں میں رہ رہا ہوں وہ جگہ ہی میرے لیے تحریک کا باعث ہے۔ قدرتی ماحول ہی میرا اصل آرٹسٹ ہے۔ یاسر نے چین کی فنون اور ثقافتی وراثت میں خود کو مکمل طور پر مشغول رکھا ہوا ہے۔ چنگدو کے جنشا سائٹ میوزیم کے ہالز میں چلتے ہوئے، جہاں قدیم شو تہذیب کے نوادرات ماضی کے قصے بیان کرتے ہیں، وہ بیجنگ اور گانسو صوبے کے مختلف علاقوں کا بھی سفر کر چکا ہے اور ہر سفر نے اس کی چینی جمالیات کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کیا ہے۔ یہ تجربات اس کے مستقبل کے ویژن کو تشکیل دیتے ہیں، جو اس یقین پر مبنی ہے کہ جدت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب روایت کا احترام کیا جائے اور نئی چیزیں
تخلیق کرنے کی ہمت کی جائے۔ میں بنیادی چیزوں سے شروع کرتا ہوں۔ میں اسکیچ ڈیزائن سے آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 2D اور 3D کیا ہے اور میں نئی نسل کے لیے کس طرح جدید ڈیزائن تخلیق کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا منصوبہ ہے کہ میں اپنا تھیسس فیشن ڈیزائننگ میں کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فیشن ڈیزائننگ میرے لیے صحیح شعبہ ہے اور چین نے مجھے فیشن کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ہے۔ میرا مقصد چینی ثقافت اور پاکستانی ثقافت کو ملا کر کچھ نیا تخلیق کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کا تجربہ کیا ہے اور میرے استاد نے میری تعریف کی۔ میں پہلے ہی جدید چینی اور پاکستانی ثقافت کو پسند کرتا ہوں۔ میں ان کے پیٹرنز، ڈیزائنز، پھول بنانے کے طریقے اور سب کچھ ملا کر کام کرتا ہوں اور اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے فیشن ڈیزائننگ کے کام میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مکسڈ کلچر کے لیے ہم اپنی زبان میں مالوئڈ کلچر کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں کچھ نیا اور تخلیقی بنانے کی کوشش کروں گا۔ یاسر بلوچ مستقبل میں چین اور پاکستان کے درمیان ڈیزائن اینڈ آرٹ میں تعاون کے وسیع امکانات دیکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی شراکت داری سے تخلیقی پیش رفت کے ساتھ ساتھ اہم کاروباری مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے ایک PhD کے طالب علم کے لیے چین میں تعلیم حاصل کرنے نے وطن واپس جا کر ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کا ایک موقع پیدا کیا ہے۔ 2016 میں بلوچستان کے ضلع برکھان سے چین آنے والا طفیل بلوچ شینچن کے مشہور ہاربن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو دوسرا ایکڈیمک ہوم یعنی تعلیمی گھر سمجھتا ہے۔ ماحولیاتی شعبے سے متعلق دنیا کے بہت سے ممالک ہیں، جیسے پاکستان اور بلوچستان میں کئی ماحولیاتی مسائل ہیں جن میں آلودگی بھی شامل ہے۔ میری بیچلرز کی ڈگری میرین سائنس کے شعبے میں ہے اور میں نے آلودہ سمندری پانی پر بھی کچھ تحقیق کی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے پانی کی صفائی پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پاکستان میں پانی کا معیار ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر بلوچستان میں جہاں ہم نلکے کا پانی استعمال کرتے ہیں اور اس میں کئی معدنیات موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں پانی کو صاف کرنے سے متعلق کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں مٹی کی صفائی پر بھی تحقیق شروع کر رہا ہوں، کیونکہ مٹی کی آلودگی زراعت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ آلودگی والے عناصر ہیں جنہیں میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تحقیق کے 2 شعبے ہیں، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ یعنی گندے پانی کو صاف کرنا اور مٹی کو آلودگی سے پاک کرنا۔ ہاربن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی شینچن اپنے اعلیٰ درجے کے ریسرچ کلچر اور جدید لیبارٹریوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر معروف ہے۔ یہاں طفیل بلوچ نے خود کو ڈیٹا پر مبنی ماحولیاتی نگرانی، مربوط پانی کے وسائل کے انتظام اور ماحولیاتی بحالی کی تکنیکوں میں خود کو مکمل طور پر مشغول رکھا ہوا ہے۔ شینچن کا گرین ڈیولپمنٹ کردار قائدانہ ہے۔ یہ صلاحیت اسے پائیدار شہری ترقی اور ماحولیاتی حکمرانی کے بارے میں براہ راست تجربہ فراہم کرتی ہے۔ ہاربن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی شینچن دنیا کی اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی ہے، اسی لیے ہر طالب علم کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے۔ میں نے یہی یونیورسٹی منتخب کی اور شینچن بھی ایک ترقی یافتہ شہر ہے۔ یہاں بہت سے مواقع ہیں اور یہ ایک ساحلی شہر بھی ہے۔ میرے 2 تحقیقی شعبے ہیں، ساحلی گندے پانی کی صفائی اور گندے پانی کی صفائی، جہاں متعلقہ صنعتیں اور جدید لیبارٹریاں موجود ہیں، اس لیے میں نے یہاں آنے کا انتخاب کیا۔ یہاں میں کچھ بہترین تکنیکیں سیکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے آبائی علاقے میں چھوٹے علاقوں میں استعمال کروں، کیونکہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں۔ اسی لیے میں پانی کی صفائی کے لیے نئے طریقے سیکھ رہا ہوں اور انہیں وہاں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ علمی سرگرمیوں کے علاوہ طفیل بلوچ ثقافتی تبادلے میں بھی سرگرم رہے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر ہر سال 2 مارچ کو منائے جانے والے بلوچ کلچر ڈے کے موقع پر اپنے چینی اور بین الاقوامی ساتھیوں کو روایتی بلوچ لباس، کھانوں اور موسیقی سے متعارف کرایا۔ طفیل بلوچ کا سفر چین اور پاکستان کے درمیان تعلیمی اور ماحولیاتی تعاون کو مضبوط کرنے کی نمائندگی کرتا ہے، ایک ایسا تعاون جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائیدار ترقی اور مشترکہ ماحولیاتی بھلائی کو فروغ دیتا ہے۔ مستقبل میں طفیل کا مقصد چین اور پاکستان کے درمیان ماحولیاتی پائیداری میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ناظرین کرام، پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔